آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیرۃ الانبیاء۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور ان کی قوموں کے احوال کا منفرد بیان، اور اس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مدد الوالی۔ اس کے ناشر ہیں مکتبۃ المدینہ کراچی۔ اور اگر آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ اس کتاب میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا۔ ایک عرصے تک یہ دونوں جنت میں رہے، پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کے عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئیں اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوششیں کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روح زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے راستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف بے طرفِ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگوں،
واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو، اسی کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ دھرمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کے بجائے عموماً قوم کے سرگردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان پر پھبتیاں کسیں، طعن و تشنیع کے نشتر چلائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا، اور ان اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعدیں سن کر ڈرنے کے بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخر کار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئیں۔ انبیاء علیہ السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اس وقت کتاب سیرت الانبیاء آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کا موضوع اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ مطالعہ کتاب سے پہلے 3 ابواب میں انبیاء مرسلین علیہ السلام اور ان کی اقوام سے متعلق کچھ ضروری باتیں، اور چوتھے باب میں اس کتاب کا منہج و اسلوب ملاحظہ ہو۔ باب نمبر 1، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا تعارف۔ نبی اور رسول کی تعریف۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ وحی کی تعریف۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا، حکمت والا ہے۔ سورہ شورى۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے۔ اور آیت میں الا وحیان
سے مراد یہی ہے، نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ نمبر 2، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردہ سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تعداد سے متعلق روایات مختلف ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی مان لینے کا احتمال موجود ہے، اور یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہیں۔ اسماء انبیاء علیہ السلام۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، البتہ ان میں سے 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 5، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 27، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 9، حضرت ہارون علیہ السلام۔ نمبر 10، حضرت خضر علیہ السلام کے راج قول کے مطابق یہ بھی نبی ہیں۔ نمبر 11، حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 12، حضرت لوط علیہ السلام۔ نمبر 13، حضرت ہود علیہ السلام۔ نمبر 14، حضرت داؤد علیہ السلام۔ نمبر 15، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نمبر 16، حضرت ایوب علیہ السلام۔ نمبر 17، حضرت زکریا علیہ السلام۔ نمبر 18، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 19، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 20، حضرت الیاس علیہ السلام۔ نمبر 21، حضرت یسوع علیہ السلام۔ نمبر 22، حضرت یونس علیہ السلام۔ نمبر 23، حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 24، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ نمبر 25، حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 26، حضرت عزیر علیہ السلام۔ نمبر 27، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تورات میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشی علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شیعہ علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکور ہیں۔ معجزے کی تعریف۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہوں، اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنے سے متعلق امام احمد رضا خان
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا معجزہ یعنی نہ کر سکنا ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ جائز کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔ مشہور معجزات۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین کے کثیر معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، دریا پر عصا مارنے سے اس میں خشک راستے بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے دنوں میں کلام فرمانا، مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو آنکھوں کا نور اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سفر معراج، انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری کر دینا، جانوروں اور لکڑیوں کے ستون کا کلام کرنا، پرندوں کا فریاد کرنا اور درختوں پتھروں کا سجدہ کرنا وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری، جوش پر آتی ہے خم خواری، تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلہ رنج و عنا کرتے ہیں۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو صحیفے چھوٹے سائز کی کتابیں ہی ملتے تھے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ نمبر 2 زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں 150 صورتیں ہیں، 150 صورتیں ہیں، سب دعا اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان میں حلال و حرام، فرائض اور حدود و احکام کا ذکر نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ نمبر 3 انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ نمبر 4 قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائیں اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی
کتابیں لے کر آئے۔ آسمانی کتابوں سے متعلق 4 ضروری باتیں۔ نمبر 1، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے، اور یہاں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا کلام اس میں زیادہ فضیلت والے اور کم فضیلت والے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، سب آسمانی کتابیں اور صحیف حق اور سب کلام الہی ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ ایک اہم بات ذہن نشین رہے کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی، اور کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کر دی۔ لہٰذا جب ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش ہو اور وہ ہماری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور اگر مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ انکار، بلکہ یوں کہیں گے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 3، دین اسلام چونکہ روز قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اسی لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری مخلوق کو نہ دی گئی، بلکہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی پیشی محال ہے۔ اگرچہ ساری دنیا اس کو بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ قطعاً کافر ہے کہ اس نے مذکورہ بالا آیات قرآنی کا انکار کر دیا۔ نمبر 4، قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی یاد تھیں، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ اوصاف انبیاء و مرسلین علیہ السلام انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کے مالک تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ سورہ مریم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ترجمہ، بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بدنصیب نہ بنایا۔ سورہ مریم۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو،
اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے بڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید احادیث و آثار میں موجود بے شمار اوصاف میں سے 22 اوصاف کی فہرست بھی ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، حکمت آمیز گفتگو کرنا۔ نمبر 2، اچھی بات کے سوا خاموش رہنا۔ نمبر 3، حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ نمبر 4، علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا۔ نمبر 5، لوگوں کو دین کا علم سکھانا۔ نمبر 6، بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ نمبر 7، لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ نمبر 8، ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا۔ نمبر 9، بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 10، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا۔ نمبر 11، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل کرنا۔ نمبر 12، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ نمبر 13، مخلوق خدا کو وعظ و نصیحت کرنا۔ نمبر 14، حق بات بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 15، عدل و انصاف سے کام لینا اور حق فیصلہ کرنا۔ 16 سے 17، مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم میں سب سے آگے ہونا۔ نمبر 19، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 20، ان کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا۔ نمبر 21، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نمبر 22، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ معانقہ کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ نمبر 23، خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ماننا۔ نمبر 24، اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا۔ نمبر 25، اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ رکھنا۔ نمبر 26، رحمت الہی کی امید اور خوف خدا کے درمیان رہنا۔ نمبر 27، نار جہنم سے یقینی آزادی کا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا۔ نمبر 28، تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہو جانا۔ نمبر 29، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ غفار میں توبہ و استغفار کرنا۔ نمبر 30، اپنی راتیں قیام و نماز اور ذکر و اذکار میں گزارنا۔ نمبر 31، روزے رکھنا۔ نمبر 32، مسجد حرام و دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا۔ نمبر 33 و 34، خانہ کعبہ کا حج اور قربانی کرنا۔ نمبر 35، کلام الہی کی تلاوت ان کی مقدس زبانوں سے جاری رہنا۔ نمبر 36، نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ نمبر 37، بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا۔ نمبر 38، قبولیت دعا کے اوقات، مقامات اور آداب دعا کا خیال رکھنا۔ نمبر 39، دعا میں مختصر
اور جامع الفاظ کا ذکر کرنا۔ نمبر 40 تا 41 دوران دعا اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضائے حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ نمبر 42 وقت وصال اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا۔ فضائل انبیاء علیہ السلام۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے انفرادی اور مجموعی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت میں جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ نمبر 3 یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات ہیں جن میں آپ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سورہ مریم۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ سورہ آل عمران۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعد کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ سورہ آل انعام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ صحابہ اکرام در اقدس پر بیٹھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔
کوئی کہہ رہا تھا تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا کس قدر تعجب والا ہے۔ تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی خاص روح ہیں۔ چوتھے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ جب وہ سب کہہ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور ارشاد فرمایا میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ہاں نجی اللہ ہیں اور بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں۔ اب میری شان سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں اور کچھ فخر مقصود نہیں۔ میں روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سب ہوں گے اور کچھ فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت مقبول ہے اور کچھ فخر نہیں۔ سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقرائے مومنین ہوں گے، اور یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہتا، میں بارگاہ الہی میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بڑائی کے طور پر نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف۔ فضائل انبیاء سے متعلق دو اہم باتیں۔ نمبر 1، نبی ہونے میں تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعد سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ باب نمبر 2، انبیاء علیہ السلام اور سیرت سے متعلق اہم باتیں۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کا بشری صورت میں ظہور نبوت کے منافی نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بشری صورت میں ظہور ان کی نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ دستور الہی یہی ہے کہ اس نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان مرد اور اپنی قوم کے ہم زبان ہی تھے، اور ان کی طرف فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے۔ نمبر 2، انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور عام انسانوں میں فرق۔ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی اور رسول خدا کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، عالی نسب، عالی حسب یعنی بلند سلسلہ خاندان، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے انتہائی بلند و بالا ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اور کسی سائنسدان کی فہم و فراست اس کے
اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اور عقل کی ایسی بلندی کیوں نہ ہو کہ یہ خدا کے لاڈلے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ پھر تمام مخلوق حتیٰ کہ سارے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر کامل و اکمل عقل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ نمبر 3، انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور غیبی امور کا علم۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد ہی غیب کی خبر دینا ہے، جیسے اخروی حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب عذاب، حشر و نشر اور فرشتے وغیرہ سب غیب ہی کی خبریں ہیں جو خدا کی عطا کردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ذاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ نمبر 4، عبادت و ریاضت سے نبوت نہیں مل سکتی۔ نبوت اور رسالت ملنے میں عبادت و ریاضت اور نیک اعمال کا کوئی کردار ہے، نہ ذاتی طور پر مستحق ہونے کا کوئی عمل دخل، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ سورہ الانعام۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اسے عظیم منصب کے قابل بناتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے جو حصول نبوت سے پہلے مذموم اخلاق سے پاک اور تمام اچھے اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملہ مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنا نسب و جسم، قول و فعل اور حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک و صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے کامل عقل عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کی عقل سے بے حد زیادہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 5، ختم نبوت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ الحج۔ ان انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعد کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا منصب ختم فرما دیا، لہٰذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کسی بھی صورت میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال
میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد صمد لا شریک لہ یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزء ایقان ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے۔ اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاخ کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجمن کافر ملعون مخلدین فی النارین یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر، بین الکافر جلیل الکفران یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ اور نمبر 6 فیضان نبوت۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ نبوت و رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن فیضان نبوت جاری رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی بہت سے امتیوں کی تربیت فرماتے ہیں، جیسا کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے اس کے کثیر اقوال و واقعات مروی ہیں، بلکہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ الجمعہ۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے وعید۔ نمبر 7 نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے لیے وعید۔ ترجمہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ سورہ الانعام۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔
آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلقاً نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20ویں جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو ذلی و بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ ہے اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ 8 عصمت انبیاء۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمداً ارتکاب اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور معزز لوگوں کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جمع معصوم ہیں۔ نمبر 9 حیات انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ یہ کھاتے پیتے اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ وعدہ الہی پورا ہونے کے لیے ایک لمحے کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت عرفہ والا ہے، اسی لیے شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اور اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں ایسا نہیں، نہ ان کا ترکہ تقسیم ہوگا اور نہ ان کی زوجہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسند ابو یعلا۔ اور فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر کوئی درود نہیں پڑھتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا موت کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ 10 درجات انبیاء۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے درجات مختلف ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ سورہ بقرہ۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ درجات میں ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو بطور خاص اولو العزم یعنی عزم و ہمت والے رسول کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے، یوں ہی جنات اور دیگر تمام مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ نمبر 11 اسرائیلی روایات۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اور تفسیر وغیرہ کی کتابوں میں ان سے متعلق بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو اسرائیلی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کا ذخیرہ ہیں۔ یہ روایات 3 طرح کی ہیں،
نمبر 1، وہ روایات جن کا سچا ہونا قرآن و سنت اور دیگر دلائل سے ثابت ہے، جیسے فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ، یہ قابل قبول ہیں۔ نمبر 2، وہ روایات جن کا جھوٹا ہونا قرآن و سنت اور دیگر سے ثابت ہے، جیسے اسرائیلی روایات میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کفر کا ارتکاب کرنے کا ذکر ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس کی تردید موجود ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے۔ ایسی روایات کو غلط و باطل سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، وہ روایات جن کے سچا یا جھوٹا ہونے میں قرآن و سنت اور دیگر دلائل شرعیہ خاموش ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ انکار، بلکہ خاموش رہیں گے، تاکہ اگر یہ جھوٹے ہوں تو ہم ان کی تصدیق کرنے والے قرار نہ پائیں، اور سچے ہوں تو ان کا انکار کرنے والے نہ ٹھہریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب تم سے جو بات بیان کریں تو تم ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یوں کہو ہم اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لہٰذا اگر ان کی بات سچی ہوئی تو تم ان کی تکذیب کرنے والے نہ ہوگے، اور اگر باطل ہوئی تو تم ان کی تصدیق کرنے والے نہ ہوگے۔ باب نمبر 3، گزشتہ امتوں کے مجموعی احوال۔ بعثت انبیاء کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی مقدس ہستیوں کو مخلوق کی طرف بھیجنے کی حکمتیں اور مقاصد قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے 5 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ النساء۔ نمبر 2، یہ ایمان و اطاعت پر لوگوں کو جنت کی بشارت اور کفر و نافرمانی پر جہنم کی وعید سنا دیں۔ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، بارگاہ الہی میں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ النساء۔ نمبر 4، دین اسلام کو دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے دیگر تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ سورہ توبہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قرآن اور شرعی احکام پہنچا دیں۔ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ سورہ رعد۔ قرآن میں واقعات انبیاء بیان کرنے کی حکمتیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کی مختلف حکمتیں ہیں جن میں سے 4 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لوگ ان واقعات کو سن کر سابقہ لوگوں کے حالات جانیں اور غور و فکر کے ذریعے ان کی کامیابی و ناکامی کے اسباب سے واقف ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ اعراف۔ نمبر 2، عقل مند لوگ ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ سورہ یوسف۔ نمبر 3،
انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر واضح دلیل بنے کہ کوئی کتاب پڑھے بغیر اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے بغیر آپ کا ان واقعات کا صحیح بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ سب واقعات خدا نے بتائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں تو یہی ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان نمبر 4۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت و طاقت اور حوصلہ استقامت حاصل ہو تاکہ قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکالیفیں برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ سورہ ہود۔ گزشتہ امتوں کے مجموعی احوال۔ قرآن مجید میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ان کی قوموں کے احوال انفرادی اور مجموعی دونوں طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ انفرادی احوال کی تفصیل تو آپ اصل کتاب میں پڑھیں گے جبکہ کچھ مجموعی احوال یہاں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ارشاد فرمایا ترجمہ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ ارشاد فرمایا ترجمہ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ ارشاد فرمایا ترجمہ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ
ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ سابقہ امتوں پر نزول عذاب کے اسباب۔ گزشتہ امتیں مختلف افعال کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ یہاں ان کے کچھ اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر خدا کی عبادت کرنا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ سورہ ہود 2 اور 3 باطل کے ذریعے خدا کے رسولوں سے جھگڑنا۔ نمبر 2 اور 3 باطل کے ذریعے خدا کے رسولوں سے جھگڑنا، قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیوں اور عذاب الہی کو مذاق بنا لینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ سورہ کہف نمبر 4 اور 5 خدا کی روشن نشانیوں کو جادو کہنا، ظلم و تکبر کے سبب ان کا انکار کرنا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ نمل نمبر 6 اور 7 مصائب کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہ ہونا اور رسولوں کی نصیحتیں بھلا دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکالیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ سورہ انعام نمبر 8 اور 9 مال و اولاد کی کثرت پر غرور کرنا، خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھنا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سورہ سبا نمبر 10 غلط کاموں میں باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا
تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ نمبر 11، علماء کا لوگوں کو فساد اور گناہوں سے نہ روکنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ سورہ ہود۔ نمبر 12، بد فعلی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہونا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ اعراف۔ نمبر 13 تا 17، ناپ تول میں کمی کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، راہ گیروں کو ڈرانا، اہل ایمان کو راہ خدا سے روکنا، دین میں ٹیڑھا پن چاہنا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ نافرمان لوگوں کی ہلاکت ظلم نہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ کفر و شرک اور نافرمانی و سرکشی میں مبتلا لوگوں کی ہلاکت اور ان کی بستیوں، شہروں کی تباہی و بربادی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم اور ناانصافی ہرگز نہیں، بلکہ انصاف ہی انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے احوال کا بیان ہماری عبرت و نصیحت کے لیے ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اعمال و افعال، سیرت و کردار اور بدترین انجام معلوم ہوں اور ہم ان لوگوں جیسے کام کرنے سے بچیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔
بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ سورہ یوسف۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے؟ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے، جیسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ اعراف۔ عبرت و نصیحت کے حصول کا وقت ابھی ہے۔ خدا نے گزشتہ امتوں کے برے اعمال اور ان کا بدترین انجام قرآن میں انتہائی واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، اور اس بیان کا ایک اہم مقصد بھی بتا دیا کہ ان واقعات سے اس امت کے کفار اور دیگر لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، عبرت و نصیحت کے حصول کا وقت ابھی ہے۔ اسے بڑھاپے تک مؤخر کرنا، آج کل کی امید پر اس سے منہ پھیرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت سے فائدہ نہ اٹھانا انتہائی نادانی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافروں، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ سورہ ابراہیم۔ لہٰذا اب ہر کوئی غور کر لے کہ اس نے ابھی سے گزشتہ اقوام کے اعمال و انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے خود کو سدھارنا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے، یا اسے آئندہ پر مؤخر کر کے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ باب نمبر 4، سیرت الانبیاء کا منہج و اسلوب۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے بیان میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ معتبر تفاسیر، شروحات، سیرت و تاریخ اور اخلاق و ادب کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا، اور واقعات کے انتخاب میں قابل اعتماد واقعات کو ترجیح دی گئی ہے۔
سیرت کے مختلف عنوانات کے مطابق ابواب بندی کی گئی اور ہر جگہ ابتدائی صفحے میں ابواب کی فہرست بھی ڈال دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں تذکرہ انبیاء کے مقامات کی بطور خاص نشاندہی اور آخر میں جداگانہ باب کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر خیر پر مشتمل احادیث کا بیان ہے۔ نمبر 4 قرآن آیات کا ترجمہ کنز العرفان ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5 اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت کو بھی خصوصی طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ قاری کے ذوق کی تسکین ہو اور مزید تشنگی کم سے کم رہے۔ نمبر 6 ہر باب کے آخر میں درس و نصیحت کے عنوانات کے تحت اصلاحی نکات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ بیان واقعے کا اصل مقصد حاصل کرنے میں سہولت رہے۔ نمبر 7 طویل اسرائیلی روایات ذکر کرنے سے حتی الامکان اجتناب کیا ہے تاکہ واقعات انبیاء کی اصل غرض یعنی تذکرہ و نصیحت اپنی جگہ برقرار رہے اور یہ واقعات صرف افسانوی حیثیت اختیار نہ کرے۔ مفتی محمد قاسم عطاری 30 جولائی 2020